اور اب میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہا ہوں اسے بغور سماعت فرمائیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عجائب المخلوقات کے اندر اور غنیت الطالبین میں 10ویں محرم سے متعلق چند باتیں آئی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے 10 محرم کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ بھی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے یادگار بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل نے عرش پر جو اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا وہ دن کوئی اور نہیں تھا، وہ عاشورے ہی کا دن تھا۔ پہلی مرتبہ جو بارش نازل ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو نازل ہوئی۔ پہلی رحمت جو نازل ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی عاشورے۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف جو اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے ہی کو اٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی اسی دن یعنی یوم عاشورہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلیلی جو میرے کریم نے عطا فرمایا وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو محفوظ رکھا پروردگار جل جلالہ نے وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دوبارہ جو اللہ نے عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار نے جو شفا عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے جو جادوگروں پر غالب کیا وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے جو پروردگار نے آسانی سے پار فرمایا وہ بھی دن کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون جو ہے اسے پروردگار جل جلالہ نے جو غرق فرمایا تھا وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی ولادت بھی یوم عاشورہ کو ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے پروردگار جل جلالہ نے جو نجات عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جو باہر نکلے وہ بھی یوم عاشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے جو آزاد ہوئے وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یوم عاشورہ کو جس کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں وہ جگر گوش بطول تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی 10 محرم ہی کو ہوا۔ تو یہاں سے آپ یہ بات سمجھ چکے کہ یوم عاشورہ تاریخ کے اعتبار سے کس طریقے کی اہمیت رکھتا ہے اور کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور یوم عاشورہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے پہلے بھی منایا جاتا تھا، لیکن امت مسلمہ کو اسلام کی عظیم دولت، اصلی اسلام کی عظیم دولت جس عظیم قربانی سے میسر ہوا ہے وہ کوئی اور دن نہیں تھا، وہ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔